قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ ہم کوئی بڑا بول نہیں بولتے، لیکن اپنے تجربے اور خطے کے بدلتے حالات کے پیش نظر ہی ہم نے یہ خبریں آپ کو دی تھی کہ امریکہ اور نیٹو فورسز نے افغانستان سے نہیں نکلنا، اور پھر وہی ہو چکا جس کا ڈر تھا۔ امریکی صدر بائیڈن نے اعلان کر دیا کہ وہ فی الفور افغانستان کو نہیں چھوڑے گا۔ امریکی صدر بائیڈن نے وعدہ خلافی کرتے ہوئے دو ٹوک اعلان کر دیا کہ 11 ستمبر کے بعد بھی اگر حالات معمول کے مطابق نہ رہے اور پاکستان سمیت کسی دوسرے ملک نے ہمیں اڈے نہ دیے تو ہم افغانستان میں ضرور رہیں گے، چاہے یہ جنگ کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو جائے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ وہ خبریں شیئر کرنے جا رہے ہیں جس میں آپ کو بتائیں گے کہ اگلے چند ہفتوں میں کون سی بڑی تباہی اس خطے کی سرحدوں پر دستخط دے رہی ہے۔ آپ میری بات کا برا نہ مانیں کہ میں کیوں ہر وقت تباہی کا ذکر کرتا رہتا ہوں، لیکن جناب یہ درست اور حقیقت ہے کہ ایسا بہت کچھ اب خطے میں ہونے جا رہا ہے۔ آئیے آپ سے انتہائی ایکسکلوسیو خبریں شیئر کرتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ جنگ کا طبل ایک دفعہ پھر امریکہ نے خود ہی بجا دیا ہے، اور دوستو میں تو کہتا ہوں جنگ ہونے دیں، کیونکہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ یہی حال اس وقت امریکہ اور بھارت کا ہونے جا رہا ہے، اور یقین کریں اب کی بار طالبان ملا برادرز اکیلے نہیں، بہت سی اسلامی طاقتیں ان کے ساتھ کھڑی ہیں۔ وہ پہلے سے بہت زیادہ طاقتور طریقے سے امریکہ اور بھارتی فورسز کا مقابلہ کریں گے۔ امریکہ اور بالخصوص بھارتی فورسز کے لیے یہاں یہ گانا بڑا فٹ ہوتا ہے، آجا میرے بالما تیرا ہی انتظار تھا۔ ایسی پٹائی کرنی ہے امریکی اور بھارتی فورسز کی کہ پوری دنیا میں اسلامی جذبہ رکھنے والی فورسز نے ان کی مٹی پلیت کر دینی ہے۔ دوستو، خطے کے بدلتے حالات سے متعلق صورتحال بڑی کرسٹل کلیئر ہے۔ اب کی بار افغان جنگ میں افغان طالبان ملا برادرز کے ساتھ دنیا کی دو بڑی سپر پاورز بھی ساتھ کھڑی ہیں، ایک روس اور دوسرا چین۔ آپ نے دیکھ ہی لیا تھا، روس نے جان بوجھ کر پاکستان چین افغان ملا برادرز کے وفد کو ماسکو بلایا تاکہ امریکہ اور اس کی اتحادی فورسز کو پیغام دیا جا سکے کہ ہم افغان ملا برادرز کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ دیکھیں، ملا برادرز ماسکو تو امن مذاکرات کی ڈیل کے لیے چلے گئے، لیکن امریکہ کی طرف سے ترکی میں بلائی جانے والی کانفرنس سے انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا، جس میں ایک بڑی وجہ امریکہ کی طرف سے انڈیا کو افغان امن مذاکرات میں شامل کرنا تھا۔ دوستو، افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان ایک دفعہ پھر 11 ستمبر کے بعد والی صورتحال بننے جا رہی ہے۔ ہر طرف افراتفری مچے گی۔ دوستو، یہاں انتہائی قابل ذکر بات یہ ہے کہ کیوں امریکہ افغانستان نہیں چھوڑ رہا، جبکہ افغانستان میں اس وقت سب کچھ معمول کے مطابق ٹھیک ٹھاک تھا۔ اور چلیں میں امریکہ کی بات مان بھی لوں کہ کچھ مسائل ہیں، تو جناب امریکہ بہادر صاحب، اگلے 5 مہینوں میں تم نے کون سا مارکا مار لینا ہے جو پچھلے 20 سالوں میں تم سے نہیں مارا گیا؟ آپ میری بات مانیں یا نہ مانیں، امریکہ نے افغان سرزمین کو نہیں چھوڑنا۔ وہ صرف اس لیے کہ وہ افغان سرزمین کا استعمال کرتے ہوئے پاکستان اور چین پر نظر رکھنا چاہتا ہے۔ امریکہ افغان سرزمین کے ذریعے پاکستان اور چین کے گیم چینجر منصوبے کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ کسی صورت پاکستان کو پھلتا پھولتا اور اپنے پیروں پر کھڑا ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان دوسرے ممالک کی طرح ہمارے حکم کی تعمیل کرتا رہے، لیکن نہیں میری جان، نہیں، اب پاکستان امریکہ تمہاری کوئی مدد نہیں کرنے والا۔ خان نے امریکہ کو پہلے چیتونی دے دی تھی، لیکن گزشتہ روز خان نے اپنے انٹرویو میں امریکہ پر بجلیاں گرا دیں۔ خان نے دو ٹوک الفاظ میں واضح پیغام دے دیا کہ پاکستان امریکہ کو کسی بھی قسم کی کوئی مدد فراہم نہیں کرے گا۔ فوجی اڈے تو دور کی بات جناب، ہم تو تمہاری نیٹو سپلائی بھی بند کرنے لگے ہیں، اب تم جانو۔ اور افغان طالبان، دوستو، پاکستان نیٹو فورسز کی سپلائی تک بند کرنے جا رہا ہے، اور میں کہتا ہوں یہ پاکستان کا امریکہ کو بڑا دھچکا ہوگا۔ اگر پاکستان امریکہ کی نیٹو سپلائی بند کرتا ہے تو یہ بڑا واضح پیغام ہے کہ افغان جنگ میں اب کی بار پاکستان امریکہ کا ساتھ
نہیں دے رہا، اور اگر پاکستان نے نیٹو سپلائی نہ روکی تو افغان طالبان کو یہی پیغام جائے گا کہ پاکستان ایک دفعہ پھر امریکہ کو ہی سپورٹ کر رہا ہے۔ دوستو یہی وجہ ہے جو امریکہ کی طرف سے پاکستان کو پیغام پہنچائے جا رہے ہیں کہ اگر تم نے افغان جنگ میں نیٹو سپلائی کو بند کیا تو خطرناک انجام بھگتنے کے لیے تیار رہنا۔ ابھی تو پاکستان میں صرف سوشل میڈیا پر ہی سٹاپ نیٹو سپلائی کا ٹرینڈ چلا ہے، تو امریکہ نے برطانیہ کی طرف سے پاکستان کو پہلا دھچکا دے دیا اور پاکستان کو ایسے ممالک کی لسٹ میں شامل کروانے کی کوشش کی جس میں ہائی رسک سیکیورٹی کا فیکٹر موجود ہو۔ مطلب جان بوجھ کر پاکستان کو ایسی لسٹ میں شامل کروایا جا رہا ہے۔ دوستو پاکستان کے لیے نیٹو سپلائی بند کرنا انتہائی مشکل فیصلہ ہے، کیونکہ اگر پاکستان ایسا کرتا ہے تو امریکہ یورپی یونین کی طرف سے پاکستان پر پابندیاں لگوانی شروع کر دے گا، پاکستان کی یورپی ممالک سے تجارت کو متاثر کروانا شروع کر دے گا، FATF میں پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کی بجائے پاکستان کو بلیک لسٹ کی طرف دھکیلنا شروع کر دے گا۔ سب سے بڑھ کر مسلمانوں کی نمائندہ جماعت OIC کی طرف سے پاکستان پر پریشر ڈلوایا جائے گا کہ افغان جنگ میں پاکستان نیٹو سپلائی بند نہ کرے، کیونکہ یہ دنیا کے امن کی بات ہے۔ یہ دوستو وہ تمام غدار مسلم ممالک کی باتیں ہیں جو آج اسرائیل کے پے رول پر کام کر رہے ہیں۔ پاکستان کو OIC کی طرف سے پابندیاں لگوانے کی دھمکیاں دی جائیں گی، مطلب ایسا بہت کچھ پاکستان کے ساتھ کرنے کی دھمکیاں دی جائیں گی جس سے پاکستان کی معیشت کا پہیہ جام ہو جائے۔ دوستو بڑی سادہ سی بات ہے جو آپ نے اور میں نے سمجھنی ہے، اور اس ویڈیو کو شیئر کر کے دوسروں کو بھی سمجھانی ہے کہ ہم سب نے مل کر امریکہ کی نیٹو سپلائی بند کرنے کے لیے پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کا ساتھ دینا ہے، کیونکہ یہ انتہائی مشکل فیصلہ ہے، کیونکہ ہم سب نے مل کر امریکہ کا افغان جنگ میں مقابلہ کرنا ہے۔ ہم نے نہ تو امریکہ کی نیٹو سپلائی یہاں سے گزرنے دینی ہے اور نہ ہی امریکہ کو اپنی ایئر بیسز دینی ہے، جس کے لیے خان کو نہ صرف پاکستان کی عسکری اور سول قیادت کے ساتھ ساتھ پاکستانی عوام کے ساتھ کی اشد ضرورت ہے۔ دوستو یہ انتہائی بولڈ فیصلہ اب پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کو پاکستانی عوام کے ساتھ مل کر ہی کرنا ہے، کیونکہ دوستو یہ پاکستان کے امن کی بات ہے اور ہماری آنے والی نسلوں کے مستقبل کی۔ ہم نہیں چاہتے کہ جو 9/11 کے بعد پاکستان کے ساتھ حال ہوا اب وہ دوبارہ ایک دفعہ ویسا ہی ہو۔ مجھے ایک بات معلوم ہے، امریکہ نے جو مہلت مانگی ہے وہ صرف یہ ہے کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے کچھ ایسی شر پسند جماعتوں کے ذریعے حالات خراب کروائے جائیں جو پاکستان کا امن تباہ کریں۔ داعش جیسی جماعت کو پاکستان میں داخل کروانے کی کوششیں تیز کی جائیں گی۔ یاد رکھیں افغان طالبان حق اور باطل کی جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن یہ داعش وائش کچھ نہیں ہے، یہ امریکہ کی بلیک واٹر تنظیم ہے جس نے صرف اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ اس لیے ہمیں صرف ہوشیار رہنا ہوگا۔ امریکہ اور غیر مسلم طاقتیں چاہتی ہیں کہ افغان سرزمین کا استعمال کرتے ہوئے پاکستان چین کے CPEC منصوبے کو نقصان پہنچایا جائے، جس کے لیے ان کے پاس آسان حربہ پاکستان کا امن تباہ کرنا ہے، کیونکہ اگر پاکستان کا امن تباہ ہوگا تو چین خود بخود تباہ ہو جائے گا، کیونکہ چین کا گیم چینجر منصوبہ CPEC جڑا ہی پاکستان کے ساتھ ہے۔ دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔